السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں جو ہمارے زیر مطالعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حدیث نمبر 777 ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کیا اور الفاظ بھی اختصار سے ذکر کر دیے تھے۔ میں چاہوں گا کہ حدیث کی وضاحت کی طرف آنے سے پہلے اس پر مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ باب کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں۔ باب کے الفاظ ہیں: باب جواز العمرۃ فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں عمرہ کے جواز کے بارے میں۔ تو ناظرین، جیسا کہ باب کے الفاظ سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جاہلیت کے خود ساختہ جو رسومات تھیں، کچھ بدعات تھیں، خرافات تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جہالت میں یا ایام جاہلیت میں قریش یا ابتدائی نبوت و رسالت کے دور میں یہ لوگ جب حج کرتے تو ایک تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خیال کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے زمین پر۔ نہ کسی کو یہ عمرہ کرنے کی اجازت دیتے اور نہ خود حج کے مہینوں میں یہ عمرہ کرتے۔ تو بغیر کسی دلیل کے، لم ینزل بہ سلطانا، جو اللہ نے کوئی اس بارے میں دلیل نہیں نازل کی، انہوں نے یہ ایک خود ساختہ عقیدہ بنا لیا تھا۔ غالباً یہ بھی بعض احادیث میں آتا ہے کہ اپنے تئیں یہ حرمت کے مہینے کو حلال مہینہ قرار دے لیتے، اور پھر اس طرح حلال مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دے کر اپنی من مانی، لوٹ مار، قتل و غارت بھی شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ اگر آتا تو دیکھتے کہ شکار ہمارے پاس آسانی سے ہمارے جال میں، چنگل میں آ سکتا ہے، تو کہتے کہ یہ تو سفر کا مہینہ ہے، تو اس کو سفر کا مہینہ بنا کر بس وہ حملہ کر دیتے اور اپنی پوری مرضی کرتے، منمانی کرتے، اس طرح کا معاملہ۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ عمرہ جو ہے وہ بھی حج کے مہینوں میں نہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے ایک تو اس کا رد ہے ان کے اس عقیدے کا۔ مؤلف رحمہ اللہ کے باب سے ہی یہ مترشح ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ذی الحج کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے، پہنچے۔ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ یہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہی آپ کے سامنے مصلحت تھی کہ قیامت تک آنے والی امت، ان کو یہ بتلا دینا مقصود تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ناجائز نہیں، بلکہ اسی طرح قابل قبول عمرہ ہے اور اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، بلکہ گویا کہ اس کو ایک حج ہی، چھوٹے حج کا نام دیا جاتا ہے۔ تو
فرمایا کہ جو حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے فامرہم ان یجعلوا عمرۃً، کہ اس کو عمرے کا احرام بنا لیں، عمرے کی نیت کر لیں، الا من معہ الہدی، تو وہ شخص جو وہ نہ یہ کام کرے جو کہ اپنے گھر سے قربانی لایا، چونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے قربانی لائے تھے، اس لیے آپ نے بھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کو نہیں اتارا، بلکہ دوسرے دیگر صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ ایسا کریں۔ تو ناظرین، اس حدیث سے یہی مطابقت پیدا ہوتی ہے باب کے الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ حکم دیا کہ وہ اس کو عمرے کا احرام بنا لیں، حالانکہ وہ آئے تھے تلبیہ کہتے ہوئے حج کے بارے میں، حج کا سلسلہ حج کی ادائیگی کے لیے، اور یہی غالباً مصلحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو بھیجا عمرے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے، وہ حج کے ہی ایام تھے۔ آپ کے بھائی جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ان سے فرمایا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ کسی بھی قریب ترین ہل میں۔ تو اس وقت جو مقام تھا جہاں آج تنعیم مسجد عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں وہ لے جا کر انہیں عمرے کے لیے احرام کی نیت کروا کر لے آئیں تو وہ عمرہ کر لے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی عمرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے جاہلیت کی یہ جو رسم تھی، جو بڑے عرصے سے پہلے سے آ رہی تھی، اور رسالت و نبوت کے ابتدائی دور میں بھی یہی معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ صحابہ ایمان لانے کے بعد بھی اپنی وہی آبائی بعض جو رسومات تھیں ان کو آسانی سے چھوڑنا ان کے لیے بڑا گراں گزرتا تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو آپ کے کہنے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عمرے کا یہ جو احرام باندھنا یا عمرے میں بدلنا اس حج کے احرام کو بڑا گراں گزرا، اور بڑے تعجب سے اس بات کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، بڑے حیران ہو کر کہ، اور یہ بھی ساتھ سوچنے لگے کہ پھر کیا کیا چیز جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، اگر ہم حج کے لیے باندھا ہوا احرام ہے اس کو عمرے میں بدل لیں تو کیا ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال نعم، ہاں، ہر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے گی کہ جو احرام کی وجہ سے آپ کے لیے پابندی تھی یا آپ کا حرام کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ بیویوں کے ساتھ صحبت جو ہے وہ بھی جائز ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز سے واشگاف الفاظ کے ساتھ یہ انہیں حکم دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو قبول کیا اور سر تسلیم خم کیا۔ آتے ہیں جو آگے حدیث ہے اس کی طرف۔ باقی ایک اور بات ناظرین اس حدیث میں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب و تقصیر الصلاۃ، نماز قصر کرنے کے بارے میں، کہ نماز کتنے جو مسافر ہے اس کے لیے کب اور کب تک وہ کر سکتا ہے اس اپنا قصر، یا جسے ہم سفر کی نماز کہتے ہیں۔ تو باب آگے ذکر کیا کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ یا کتنی مدت ٹھہرے اپنے حجۃ الوداع کے دوران مکہ مکرمہ میں۔ تو اصل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث اس باب میں ذکر کر کے یہ مراد لیا ہے یا یہ ذکر کرنا چاہا ہے، یہ بتلانا چاہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقامت تھی مکہ المکرمہ میں وہ کتنے دن تھی یا کتنا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدا تھی وہ مدینہ منورہ سے روانگی، اور پھر آپ کا جو پہنچنا تھا 4 ذی الحج کی صبح کو، اور پھر 3 راتیں اور 3 دن، کیونکہ 8 ذی الحج کو پھر آپ نے یوم الترویہ کو احرام باندھا۔ تو گویا اس طرح مکہ مکرمہ میں آپ نے 20 جو نمازیں ہیں
وہ ادا فرمائیں مسجد الحرام میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کر کے حدیث اس باب میں، تو اس بات کو، اس مدت کو واضح کرنا چاہا ہے۔ آتے ہیں اسی باب کے تحت اس اگلی حدیث میں، جو کہ ہمارے پاس ہے 778 778، یہ بھی حبر ہادی الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں ان کا بھی ذکر ہے اور آپ سے متعلقہ حدیث ہے، جو کہ ابو جمرہ نصر بن عمران زبعی جو کہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ذکر فرماتے ہیں۔ خود یہ ابو جمرہ جو ہیں یہ کنیت ہے، اور آگے نام ان کا ہے نصر بن عمران زبعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں قال تمتعت فنہانی ناسن، میں نے حج تمتع کے لیے احرام باندھا۔ گویا کہ میں چاہتا تھا کہ حج تمتع کروں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ انہوں نے حج تمتع کا ارادہ کیا یا احرام باندھا، اور پھر جب آغاز کرنا چاہا تو کہتے ہیں فنہانی ناسن، مجھے لوگوں نے روک دیا۔ اب لوگوں نے جو روکا وہ کیوں، کس لیے؟ کیونکہ عبادت ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، اسی بنیاد پر کہ وہ جاہلیت کی ایک جو رسم آ رہی تھی، اور پھر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بہت سے صحابہ وہ اسی سوچ پر ہی تھے کہ حج تمتع ایک تو ہے نہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ حج کے مہینے ہیں، اور حج کے مہینوں میں کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک شخص پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جائے، اور پھر اس کے بعد حج کے لیے ایک نیا احرام باندھے 8 ذی الحجہ کو۔ تو گویا لوگوں نے روکا۔ کچھ لوگ جو ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ سرے سے حج تمتع کے بھی خلاف تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شروع میں، آغاز میں، وہ تو اور بھی دیگر ان کے ساتھ جو ساتھی تھے۔ تو فنہانی ناسن، لوگوں نے مجھے روکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو ہیں ابھی تک کاربند تھے اسی ذہن پر۔ فسالت ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں یعنی ابو جمرہ جو حدیث کے راوی ہیں، لوگوں نے جب مجھے یہ روکا، میں تو حج تمتع کرنا چاہ رہا تھا، تو میں گیا کہاں؟ اس امت کے بہت بڑے عالم اور رحمت للعالمین کے کزن ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس، اور جو کہ قرآن حکیم کے بہت بڑے عالم مفسر، جن کے بارے میں رحمت للعالمین نے دعا کی تھی دین میں اللہ ان کو فقاہت عطا کر، سمجھ دے، سوجھ بوجھ عطا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس میں سیدھا چلا گیا اپنی تسلی اور تشفی کے لیے۔ فَأَمَرَنِي، جب انہوں نے بات کو سنا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ کہا کہ مجھے کہ کر لو، کوئی حرج نہیں، جواز ہے، جائز ہے، بلکہ انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا۔ اب دیکھو ناظرین کہ ایک بہت بڑی ہستی رحمت للعالمین کے صحابہ میں سے، جلیل القدر اجلاء صحابہ میں سے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، علمی قدر و منزلت سب جانتے ہیں ان کے پاس یہ گئے تاکہ میں اپنے مسئلے کے بارے میں تسلی و تشفی کروں۔ ایسے ہی ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، انسان یہ کوشش کرے، پوری تگ و دو کرے کہ یہ جو مسئلہ مجھے درپیش ہے، کیا یہ صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق شرعی اعتبار سے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود ساختہ ہو اور میری محنت، پیسہ، وقت، سفر سارے کا سارا عقارت چلا جائے۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تم نہیں جانتے کسی معاملے میں تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ دنیاوی معاملات میں بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگر نہیں جانتا، تجربہ نہیں، تو وہ کوئی کام کرنے لگا ہے تو صاحب رائے یا تجربہ کار لوگوں سے وہ رائے لے پوچھ لے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے بات، تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ لیکن دین کے معاملے میں تو معاملہ دنیا کے نقصان کا نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان کا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں
بہت ہی زیادہ محتاط رہے، لیکن ہمارا رویہ سلسلے میں علمان والا فیس بالکل برعکس ہے۔ دین اس کے معاملے کو تو ہم نے مکمل سپرد کیا ہوا ہے، چند لوگوں کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے، اور آنکھیں بند کر کے جانور کی طرح گلے میں پٹا پہنتے ہوئے جیسا پیچھے چل پڑتا ہے کوئی شخص، اس طرح ہم چل پڑتے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ دے دے، جو بھی ہمارے بارے میں مسئلہ یا اس کا جواب دے، ہم فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہنمائی ہے سلسلے میں کہ سب سے پہلے آپ دینی رہنمائی جس سے لے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ پورا وثوق ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کے یہ عالم ہیں، اور عالم ہی نہیں بلکہ باعمل یہ صاحب نیک زہد و ورع اور تقوی میں مسلم، معاشرے کے اندر قابل قدر ان کی ایک حیثیت ہے۔ تو ان سے یہ پوچھ کر آپ پوری تسلی کریں۔ اور بھی لوگ ہوں گے، اور وہ صحابہ بھی تھے جن کی موجودگی میں جو ابو جمرہ ہیں وہ حج کی ادائیگی کے بارے میں سیدھا آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، اور میں بڑا حیران ہوں کہ آپ یہیں دیکھ لیجئے کہ جب آپ کسی بازار میں جائیں چیزیں خریدنے کے لیے، لوگ بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہر دکان پر جمگٹا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جاتے ہی کوئی شخص چیز پسند آئے تو فوراً نہیں خرید لیتا، بلکہ اس کا پہلے بھاؤ پوچھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں اور بھی اس کو وہیں چھوڑ کر اور دکانیں بھی دیکھتا ہے، پھر وہاں بھی جا کر بھاؤ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، پھر ایک رائے قائم کرتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، کہ بالکل جوتا ہے تو لیدر کا ہے، پیور لیدر ہے، فوراً کہتے ہیں۔ اگر کپڑا لینا ہے تو پیور کاٹن ہے، فوراً کہتے ہیں۔ اگر مسئلہ دریافت کرنا ہے تو پھر اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ پیور کتاب و سنت ہے، یا کہ اپنے پاس سے ہی کچھ اپنا عقلی دلائل لے کر اس کی بات کو بنا کر ہم پہ تھوپ دیا ہے، الیاذ باللہ۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں ذکر ہوئی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل فضل و علم سے اس کے بارے میں تحقیق کر کے بات پوچھ کر اس پر پھر عمل کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سبحان اللہ، انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں تو اس لیے چلیں آپ کے لیے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، کر لیں، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ فَأَمَرَنِي، مجھے حکم دیا انہوں نے کہ آپ ضرور کیجئے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں حج تمتع کے سلسلے میں، تو ذرا کھل کے سامنے بات آ جائے، واضح ہو جائے، انہیں حکم دیا کہ آپ ضرور کیجئے اور ان کے لیے مثال بنیے، تو لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ حج تمتع بالکل مسنون ہے، سنت ہے، جیسا کہ حدیث کے آخر میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ ناظرین انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔